السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر اگین یتیموں سے متعلق بات کی جا رہی ہے، ان کی بلوغت سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور تم یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو۔ وہ جانچ پڑتال اس لیے کرنی ہے کہ تم ان کی سرپرستی کر رہے ہو، ان کے مال دولت ان کی پراپرٹی کی تم نے سرپرستی کرنی ہے، تو تم ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو، ان کو مانیٹرنگ کرتے رہو، ان کی سرپرستی کرتے رہو، ان کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کب تک؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، پورے شعور کی حالت میں آ جائیں۔ یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے جہاں پر انسان اپنا فائدہ نقصان خود سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے مال کو کہاں کیسے کب کتنا خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایک تو یتیموں کی سرپرستی کرنی ہے، اور جب تک وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائیں تو اس وقت تک ان کو مانیٹر کرتے رہنا ہے، ان کی جانچ پڑتال کرتے رہنا ہے، ان کے مال ان کے دولت ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔ لیکن جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اور وہ کون سی ہے؟ نکاح ہونے کی عمر، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بالغ ہو جائیں۔ عورت اور مرد دونوں کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، یہ دونوں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس سے ایک چیز یہ بھی قرآن نے اصول دے دیا کہ نکاح کی جو عمر ہے وہ بلوغت کی عمر ہے۔ جب مرد اور عورت بالغ ہو جائیں تو صرف اسی وقت نکاح ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بظاہر جو ترجمہ کر کے ہم گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کتنے اہم اصول دے رہا ہے معاشرتی زندگی کے لیے۔ تو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ پھر کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں سمجھداری پاؤ، دیکھو کہ وہ پورے شعور میں آ گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، چیزوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں، نفع نقصان ہر چیز کو سمجھ گئے ہیں، سمجھنے کی وہ ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالہ کر دو، ان کو دے دو، ان کے مال ان کے سپرد کر دو، جو بھی ان کا مال ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کا ویلتھ ان کے حوالے کر دو۔ اب یہ نکاح کی عمر کو بھی پہنچ گئے، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور آگے تاکید کی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کیا کرنا ہے جب وہ بلوغت کی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دینا ہے اگر تم ان میں سمجھداری پاتے ہو تو۔ اور دوسرا جو نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم ان کے اموال نہ کھاؤ فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے۔ یہ سرپرستوں کو ہدایت کی جا رہی ہے
کہ فضول خرچی، یہ یہاں پر لفظ ہے اسرافن۔ اسرافن ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی جس حد میں رہ کر مال کو خرچ کرنا ہے اس کو تجاوز کر کے زیادہ مال خرچ کرنے لگ جانا۔ جہاں پر 10 روپے لگتے ہیں وہاں پر 100 روپے لگا دینا، تو یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور وبدارن کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی خرچ کرنا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ اس سے پہلے کہ مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو اس سے پہلے جتنا اس میں سے خرچ کر لیا جائے، جتنا اس میں سے فائدہ اٹھا لیا جائے، تو اس کے لیے قرآن کریم منع کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ نہ مال کو فضول خرچی سے ضائع کرنا ہے، نہ جلدی جلدی خرچ کرنا ہے کہ جب ان کے حوالے کرو تو ان کو بچے ہی بہت کم، ان کو ملے ہی بہت کم۔ تو ایسا نہیں کرنا کہ اپنے فائدے کے لیے مال کو جلدی جلدی تم خرچ کر لو، یہ نہیں کرنا۔ یوں سمجھو جیسے یہ تمہارے بچے ہیں، تمہاری اولاد ہیں، اور یہ مال بھی تمہارا ہے، تو پھر تو تم نہ فضول خرچی کرو گے، نہ جلدی جلدی اس کو خرچ کرو گے کہ یہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ تو یہ چیز نہیں کرنی۔ اور آگے این یکبروا، یہ جو جلدی جلدی کرنا ہے اس کی وضاحت بتا رہا ہے۔ این یکبروا، اس خیال سے کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مال لے لیں گے، کہتا ہے یہ خیال، یہ سوچ کر کہ یہ وہ بڑے ہو کر لے لیں گے یا بڑے ہو کر لینے والے ہیں تو ہم جلدی سے خرچ کر لیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ ہے جی این یکبروا، کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو تو ان کا مال و دولت واپس کرنا ہے نا، تو کہتا ہے اس سے پہلے پہلے اس کو فضول خرچی میں اڑانا یا جلدی سے خرچ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال فضول خرچی کے ساتھ اور جلدی جلدی خرچ کرتے ہوئے ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ تاکید ہوگی۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی مالدار ہو، غنیًا کا مطلب ہوتا ہے مالدار، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو جو کوئی مالدار ہو تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے۔ اس کے پاس خود اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ ایسا نہ کرے کہ وہ اپنا مال بچا کے یتیم کا مال کھانا شروع کر دے، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو فَلْيَسْتَعْفِفْ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مال کھانے سے بچے، یعنی وہ جو یتیم ہے جن کی وہ سرپرستی کر رہا ہے تو اس سرپرست کو چاہیے کہ وہ ان کا مال کھانے سے بچے۔ اور دوسری چیز وَمَنْ كَانَ فَرِيقًا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پہلے تو بات ہوئی غنی کی، اب بات ہو رہی ہے فقیر کی۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت مند ہو، محتاج ہو۔ غنی ہوتا ہے جو محتاج نہ ہو، مالدار ہو۔ اور فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو، جس کی اپنی آمدنی اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ عربی میں اس کو فقیر بولتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو فقیر کا کچھ اور مقصد ہے، یہ جو بیکاری سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں۔ فقیر وہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ ہو، قرآن اس کو فقیر بولتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ نے ان کو اسی طرح عربی لغت کی روح سے سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ تو غنی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ضروریات کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہو، مالدار ہو، اس کا مال اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ اور فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کا مال، جس کی آمدنی اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہو،
وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو تو قرآن اس کو فقیر بولتا ہے۔ اب غنی کے بارے میں تو یہ کہا نا کہ وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے اگر وہ مالدار ہے، یہ سرپرستوں کے متعلق کہا جا رہا ہے، سرپرستوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سرپرست کو فقیر ہو، یعنی اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق صرف کر لے، یعنی کنزیوم کر لے، استعمال کر لے۔ یہ ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف جس کو قرآن ریکگنائز کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے جانا پہچانا ریکگنائز، جس کو قرآن ریکگنائز کرے۔ تو عام طور پر اس کو ہم کہتے ہیں دستور کے مطابق۔ تو دستور کے مطابق وہ اس میں سے لے لے، صرف کر لے، خرچ کر لے، کنزیوم کر لے، کیونکہ وہ فقیر ہے، وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہے اور وہ سرپرستی بھی کر رہا ہے۔ اس کا مال اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ بقدر ضرورت لے لے، لیکن پیچھے اس نے بتا دیا ہے کہ نہ فضول خرچی کرنی ہے، نہ جلدی جلدی مال کو خرچ کرنا ہے، اس سے تو یتیموں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو دستور کی، اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے اگر سرپرست فقیر ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت کے مطابق لینا ہے، دستور کے مطابق لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، 10 روپے کی ضرورت ہے تو چلے خرچ کر لیں، تم سرپرستی کر رہے ہو، لیکن 10 کی جگہ 20 یا 30 روپے خرچ نہیں کرنے۔ وہ تو پھر وہ حکم میں آ جائے گا جہاں پہ پیچھے منع کیا جا رہا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی اور جلدی جلدی خرچ نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ اب پیچھے تو بات ہوئی نہیں، جب تک حوالے نہیں ہوتا مال، سرپرستوں کے پاس ہی ہے تو وہ قانون دے رہا تھا۔ اب جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کا مال ان کو واپس کرنا ہے نا۔ وہ شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اپنے نفع نقصان کو خود سمجھتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو جب تم ان یتیموں کو ان کے اموال حوالے کر دو تو پھر کیا کرنا ہے اس وقت؟ کہہ رہا ہے کہ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اب یہ دیکھیں پھر قانونی بات آ گئی، تو تم ان اموال پر گواہ بنا لو۔ اب یہ ایک تحریر لکھی جائے گی، گواہوں کی موجودگی میں جو چیز یتیموں کو، حقداروں کو واپس کرنی ہے، جب واپس کی جائے گی تو وہ اس تحریر کے اوپر باقاعدہ لکھا جائے گا کہ یہ ان کا مال تھا اور ان کو یہ دیکھیں یہ ہم دے رہے ہیں، یہ اس کی پوری ڈیٹیل لکھی جائے گی۔ گواہوں کی موجودگی میں وہ مال ان کے حوالے کیا جائے گا اور اس کے اوپر پھر جو گواہ ہیں وہ دستخط کریں گے، اور وہ جو یتیم لینے والے ہیں وہ بھی کریں گے، اور یہ بھی کرے گا جو دینے والا سرپرست، کیونکہ جو تحریری دستاویز ہوتی ہے، جو ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں قرآن کریم ایک سسٹم کی بات کرتا ہے، ہر امور کو تحریر کرنے کا اور اس کے اوپر وٹنس لانے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ایک نظام، ایک سسٹم ہے، یہ ایک الدین کا مطلب ہی نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، وہ چاہے گھر کا ہو، کسی سوسائٹی کا ہو، کسی ریاست کا ہو، سسٹم جس کے قوانین اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے اندر ہے۔ اگر وہ سسٹم ان قوانین کے مطابق ہے تو وہ الدین کہلائے گا، چاہے وہ گھر کا نظام ہو یا ریاست کا نظام ہو، کسی معاشرے کا نظام ہو، وہ الدین کہلاتا ہے۔ دین کسی نبی کا ذاتی دین نہیں ہوتا، الدین اللہ کے قوانین ضابطوں کی روح سے تشکیل پاتا ہے، یعنی اس سسٹم کو نافذ انسانوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر قوانین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ دین اللہ کہتا ہے۔ تو یہ ضمنی طور پر بات آ رہی ہے اس کے اندر، چونکہ یہ ایک سسٹم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے
ایک لیگل ڈاکومنٹیشن کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر وٹنس کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ پھر ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ساری چیزیں الدین بنتی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ الدین ہوتا کیا ہے. آج کل تو ہم اس کو ایک ریچول کے طور پر دیکھ رہے ہیں نا، جیسے یہ اجمی اسلام ہے، اس کو ہم اس کو ریچولز بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں. دین پر نہیں چل رہے، وہ تو اجمی اسلام ہے، اس میں ریچولز ہیں. اللہ کے قوانین اس کا نظام نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے. تو اس لیے ہم ناکام ہیں. ہمیں ہر طرف سے زوال آ رہا ہے، پستی آ رہی ہے، تباہی میں گرے ہوئے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ضابطے ہمارے معاشرے میں، ہماری ریاست میں نہیں ہیں. تو وہ مذہبی قوانین ہیں ہمارے آباء و اجداد کے، ہمارے مذہبی پیشواؤں کے، اللہ کے قوانین نہیں ہیں. تو اس لیے وہ آخر میں کہہ رہا ہے، اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. کہتا ہے یہ کچھ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ تم نے کرنا ہے، وہ تم کرو، تمہاری ڈیوٹی ہے. اگر نہیں کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. تو جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، اس کے مطابق نظام بناؤ، اس نظام کی اطاعت کرو، یہ تم نے کرنا ہے. آگے جو اچھا برا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، لیکن تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو. تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم اس کے مطابق چلتے چلے جاؤ. جو حساب ہے وہ اس کو لینے کے لیے ہم کافی ہیں، وہ ہم لیں گے. ہمارا قانون مکافات عمل تمہاری ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے مطابق نتیجہ مرتب کر رہا ہے. لہٰذا یہ چیز تو اللہ کی ہے، وہ اللہ کرے گا، اس کا قانون کرے گا. جو چیز تمہارے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم ٹھیک ٹھیک ان قوانین کو فالو کرتے چلے جاؤ جو ہم نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.